نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا نام محمود نذیر ہے۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ گوالیار بھارت کا ایک شہر ہے۔ میری نانی اماں جو تھیں ان کے سگے ماموں وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ ان کا نام آغا محمد افضل تھا۔ وہ ایک صحیح العقیدہ سنی، ایک باضابطہ عالم، ایک صوفی اور بڑے غیور مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنے عقائد کے حوالے سے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ ایک پوسٹ آفس میں جاب کرتے تھے اور کسی پوسٹ آفس میں ایک گورے کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہوا اور اس گورے نے کوئی گستاخی کی۔ اس پہ انہوں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا اور اس کے بدلے میں ان سے معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے میرے دین کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، آواز اٹھائی ہے، حقیر جانا ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ انہیں وہ پکی سرکاری ملازمت چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے ساری زندگی اس کے اوپر پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ایسا شخص جس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوش و حواس کے ساتھ اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اپنے بچپن میں، وہ آغا محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ کیونکہ سارے کا سارا خاندان پاکستان میں تھا، صرف ایک فیملی جو نیوکلیر فیملی تھی وہ وہاں پر تھی، تو اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے وہ لاہور تشریف لے آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب میں شاید چوتھی، پانچویں یا چھٹی میں پڑھتا ہوں گا، اور صبح فجر کے وقت، فجر کی اذان کے بعد، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، جماعت سے عنما ہونے والی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی زندگی کے آخری 6-8 ماہ جو ہیں وہ ہمارے ہی گھر میں گزرے، تو ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ گو کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، مجھے ایسی کوئی شدھ بدھ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ان کی صحبت سے میں نے فیض اٹھایا وہ بہت کمال تھا۔ ان کی اردو بہت ہی اعلیٰ تھی، وہ ریختہ کے انداز میں اردو لکھتے تھے۔ ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت زبردست تھی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش خط لکھتے تھے، اور انگلش میں کہتے ہیں ہی رائٹس لائک این اینجل، ہی روٹ، ہی ہیڈ ریٹن۔ تو ہمارے خاندان میں، میری خالہ کے خاندان میں ایک خاتون تھی، پھپھو شاہین، بڑی خوبصورت، بڑی حسین اور بڑی کمال کی شخصیت تھی۔ اپنے بچپن میں، بالکل بچپن میں، جو بہت خوبصورت عورتیں دیکھی میں نے، ان میں سے وہ ایک تھی، اور بڑی بھلی اور نیک خاتون تھی۔ ظاہر ہے ہم ان کی اولاد کی جگہ پہ تھے، تو اب وہ چھوٹے چھوٹے سے، تب سے ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے شوہر کا رویہ جو تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ وہ ایک تو بہت حسین تھی، ان کو ہر وقت اس بات کی گھبراہٹ رہتی تھی، اور اس بات کا ایک اندر ہی اندر ایک ان کو ایک کلنک تھا، ایک خلش تھی، ایک بے قراری اور ایک اضطراب کی کیفیت تھی، اور ایک انفیریورٹی کمپلیکس تھا ان کے شوہر کو کہ میں اپنی بیوی جتنا خوبصورت نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کا اور ان دونوں کی عمر کا بھی بہت زیادہ فرق تھا آپس میں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بہت طنز کیا کرتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ سختی سے پیش آتا تھا،
اپنی بیوی کے ساتھ، اور بہت زیادہ مارتا تھا، مطلب کوئی بھی تذلیل کا موقع وہ جانے نہیں دیتا تھا، چاہے وہ کسی اجتماعی جگہ پہ ہوں، وہ مطلب فیملی کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، یا وہ اپنے گھر کے اندر ہو، یا وہ اپنے بیڈ روم کے اندر ہو، تو اس کو زندگی کا اس کا سب سے بڑا شوق اور تھا، اس کا جو مذہب تھا وہ بس ایک ہی تھا کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر سانس میں اپنی بیوی کو کنڈیم کرنا ہے، اس پہ غصے کا اظہار کرنا ہے، اس کو طنز کرنا ہے، اس کو نفسیاتی ٹارچر کرنا ہے، اس کو جسمانی ٹارچر کرنا ہے، اس کے لیے ماحول کو ڈسگسٹنگ بنا کے رکھنا ہے، اور یہی کام اس کے باقی بہن بھائی بھی، اس کے جو والدین تھے وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے۔ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں وہ بڑی مظلوم لگتی تھیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں ان کے لیے۔ تو میری خالہ نے ایک دفعہ ان کے لیے آغا محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے سامنے ذکر کیا، پپو شاہین کا، اور ساری بات سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس بچی کو کہیں کہ وہ پڑھا کرے اڑ رے بھمبیری ساون آئے۔ اب یہ بظاہر تو ایک مصرع کہہ لیں، ایک جملہ کہہ لیں، ایک جملے کا ٹکڑا کہہ لیں، اڑ رے بھمبیری ساون آئے۔ تو پپو شاہین نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس پڑھنے کے دوران تھوڑا سا ہی وقت گزرا کہ وہ جو ظالم اور جابر اور سفاک اور بد اخلاق اور بد اتوار اور بدتمیز اور سخت غصے والا جو شخص تھا، اس کے پورے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، اس کی زندگی کے آخری 10 15 20 سال جو گزرے، وہ ساری زندگی اپنی بیوی کا پانی بھرتا رہا، اور پپو شاہین کیا پڑھتی تھی؟ اڑے بھمبیری ساون آئے، بس 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 دفعہ پڑھ لیا، چلتے پھرتے پڑھ لیا، پڑھتی ہی رہی۔ ان کی زندگی بدل گئی، کایا پلٹ ہو گئی۔ میرے پاس بہت ساری فیملیز آتی رہی ہیں، آتی ہیں، اور بغیر کسی فرق کے ہر قسم کی کمیونٹی اور ہر قسم کی زبان بولنے والوں میں آج بھی، جب کہ دنیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، بڑی بلنٹ ہو گئی ہے، اس کے باوجود عورتیں ابھی بھی اسی دنیا میں جہنم میں، جہنم کی آگ میں جل رہی ہیں۔ اس کی وجہ ان کے شوہروں کے رویے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایسی کی حجت الوداع کے اپنے خطبے میں، جس کو آپ نے 3 دفعہ دہرایا، اور وہ یہ تھی کہ میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے حق میں ڈراتا ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کو پورا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ کہ ان کو غلام نہ سمجھو، ان کو بے کس اور بے بس نہ سمجھو، ایسا نہ سمجھو کہ ہمارے ہاتھ میں ابھی اس طرح آ گیا ہے اور ہم بندر ہیں، ہم جو مرضی کریں گے۔ یہ تو علیحدہ سے میں تبصرہ کر رہا ہوں اس جملے پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضور نے بار بار ڈرایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے تمہاری پوچھ ہو جائے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ شادی کے بعد عورتیں جو ہے نا، بیوی جو ہوتی ہے وہ مرد کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک عورت، ایک لڑکی، ایک بچی، ایک بیٹی جب بیاہ کر جاتی ہے اپنے سسرال میں، تو یوں سمجھیں کہ وہ بھارت چلی جاتی ہے۔ پورے کا پورا بھارت، پورا ملک، پوری سیاست، پوری کچن کیبنٹ، پورا ماحول، پورا معاشرہ، پوری سوشیالوجی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ وہاں پہ 80% سے زیادہ بچیاں سروائیو نہیں کر پاتی۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کا نفسیاتی زندگی کا پہلو، ان کی جسمانی زندگی، بایولوجیکلی، سائیکالوجیکلی، اکنامیکلی، وہ مکمل طور پہ کرش ہو جاتی ہیں۔ شادی ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان، ایک بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ تو
اور شوہر جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میں نے تھوڑی سی پہلے شادی نہیں کر لی، میں نے غلط جگہ پہ شادی نہیں کر لی، کیا مجھے ابھی شادی کر لینی چاہیے، یا یہ فیملی اس لائق تھی کہ میں یہاں شادی کر لیتا؟ بھائی تیری اوقات کیا ہے بھائی، تو شکر ادا کر یا اس میں کیڑے نکال. تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تجھے ایک نیک صالح خوش شکل پڑھی لکھی سمجھدار دیندار عز و انکساری والی تیری عفت و عصمت کو سنبھالنے والی پاک دامن بیوی تمہیں دستیاب ہو گئی. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اگر وہ اچھی نہ ہو تو بھی مرد کہتا ہے یہ اچھی نہیں ہے میں اس لیے دوسری ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر بیوی بہت اچھی ہو تو کہتا ہے یہ بہت اچھی ہے میں چاہتا ہوں ایک اچھی اور بھی ہو. چلو شادی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن 2-4 درجن شادی کے بعد عشق فرمانے سے بھی باز نہیں آتے لوگ. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بڑی بڑی اذیت اور پریشانی میں بچیاں دیکھی ہیں جو آتی ہیں اور ان کے آنسو جو ہے وہ رکتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں رکتی نہیں ہیں، ان کی ہچکی بند جاتی ہے جب وہ اپنے حالات بیان کرتی ہیں. پھر جادو اس کے علاوہ ہے، ٹونا اس کے علاوہ ہے، اور زبردستی جو سیب اور جنات مسلط کیے جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو سب بیٹیوں سے سب خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ان کو جب بھی موقع ملے کوشش کریں دن میں 100 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود پاک اور بیچ میں اڑے بھیری ساون آئے. اور اگر اس کے بڑے کمال کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو جناب محترم آقا محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کے اصالِ ثواب کریں 1 دفعہ، اس کے بعد اس کو پڑھیں. ہر روز ان کو اصالِ ثواب کریں اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں. 1 دفعہ کم از کم انہیں اصالِ ثواب ضرور کریں تاکہ ان کا فیض ان کے روح متوجہ ہو جائے آپ کی طرف اور پھر آپ کو اس کا فیض حاصل ہو. میں نے ابھی تک زندگی میں جس کسی کو بھی یہ سبق پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس میں سے غالب اکثریت عورتوں کی غالب اکثریت کی زندگی میں سکون آ گیا. وہ ہر روز کا جھگڑا، ہر روز کی کچ کچ، ہر روز کی مار دھاڑ اور ہر روز الزام لگتے ہیں کہ تم چھت پہ گئی تھی اور تم فلاں بندے کی طرف گھور کے دیکھ رہی تھی، فلاں کی طرف تم نے مسکرا کے دیکھا تھا. اور جو دنیا کا گند غلاظت ہے وہ گھر میں بیٹھ کے شوہر اس کے خلاف بکتا تھا، وہ خاموش ہو گیا، وہ مسکرانے لگ گیا، وہ متوجہ ہو گیا اپنی بیوی کی طرف، وہ جو کام نہیں کر رہا تھا وہ کام کرنے لگ گیا. پریکٹیکلی بڑی تبدیلیاں اور فوراً آ جاتی ہیں. تو 14 اگست کے موقع پہ یہ ایک پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک تحفہ ہے. اس کو یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک عمل ہے. اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر وضو کے ساتھ پڑھیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ استغفار یا کلمہ طیبہ اونچی آواز میں بھی مصلی پہ بیٹھ کے بہو پڑھنے لگ جائے تو شوہر اور پورا خاندان سسرال والے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پہ وظیفہ کر رہی ہے، جادو کر رہی ہے، ہمیں مارنے لگی ہے، ہمارے ساتھ کیا کرنے لگی ہے، ہمیں زہر کر رہی ہے، وہ جو ہم نے جادو کیا تھا اس کا شاید توڑ کر رہی ہے. تو کئی دفعہ بیچاری وہ عورتوں کو، بچیوں کو یہ بھی دستیاب نہیں ہوتی سہولت. تو پھر چل پھر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، مسلسل پڑھ سکتی ہیں. وہ جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں. اس کو پڑھ کے رکھیں اور گھر کی ہر چیز پہ دم کر دیں. فریج کی بوتلوں پہ پانی کی دم کر دیں، کھالے پہ دم کر دیں، چائے پہ دم کر دیں. جو شوہر کے کپڑے ہیں وہ جو تبدیل کرے گا پہنے گا، جب اس کو کپڑے استری کیے ہوئے دیں تو اس کے اوپر پھونک مار دیں. آپ دیکھیں گے آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ، بہت تبدیلی آ جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گا. تو یہ ہمارے گھر کا، یہ جو گھر ایک بنیادی اکائی ہے کسی بھی تہذیب اور معاشرے کی، اس کے اندر جو بہت ساری دراڑیں پڑ گئی ہیں اور اس شیشے کو مختلف جگہ سے جو یہ تڑک گیا ہے، اس کو فرق پڑ جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. تو طریقہ مشکل نہیں ہے اور سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک عمل ہے، یہ ایک وظیفہ ہے. اڑ رے بھمبیری ساون آئے، بس یہ پڑھنا ہے. اڑے بھمبیری ساون آئے، اڑے بھمبیری ساون آئے، اڑے بھمبیری ساون آئے. تسبیح میں پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں کم از کم. جو جتنی زیادہ تکلیف میں ہے اور اس کے پاس وقت ہے وہ زیادہ پڑھ لیں. تو وہ اتنے حیران کن اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نہیں تو آپ کا دل دعائیں دے گا. جس جگہ پہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی کھڑا نہیں ہوا، آپ کے ماں باپ کھڑے نہیں ہوئے، بہن کھڑی نہیں ہوئی،
دوست سہیلی رشتہ دار کھڑے نہیں ہوئے، آپ تنہا رہ گئیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے آپ کے اندر کی یہ تنہائی ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو ایک طاقت دستیاب ہو گئی ہے، آپ غالب ہو گئی ہیں اور آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ آپ کی زندگی آہستہ آہستہ آسان ہو رہی ہے اور آپس کی محبت میں، میاں بیوی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔